من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير اللہ کہہ دے کہ اللہ ہی آسمان و زمین کا رب ہے، کیا تم نے اس کے علاوہ اوروں کو کارساز اور مددگار بنا لیا ہے، اور ان کو کارساز اور مددگار بنایا جو اپنی جان کے لیے بھی کوئی نفع اور نقصان کے مالک نہیں؟ تو جب اپنی جان کے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں تو پھر وہ آپ کے نفع اور نقصان کے مالک کیسے بن گئے؟ اکثر یہ جتنے اولیاء گزرے ہیں، صحیح اوریجنل جو اولیاء جن کو آج پوجتے ہیں مشرکین، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو تھے نا حجویری رحمہ اللہ، ٹھیک ہے نا، لاہور میں جن کے قبر کو داتا دربار کہتے ہیں، داتا، بہت سارے لوگوں کو ان کا نام بھی نہیں پتہ ہے. تو یہ داتا، وہ مطلب کیا داتا کا؟ یعنی سب کچھ دینے والے. اس حضرت نے 4 سے اوپر شادیاں کی تھی، مطلب کچھ کو طلاق ملی، کچھ فوت ہو گئی ہے، اور اسی طرح جو ہے نا بہت ساری شادیاں کی، لیکن خود ایک نہ بچہ اللہ نے دیا تھا اور نہ بچی دی تھی. اور اس کے دربار پہ لوگ جا کر کیا مانگتے ہیں؟ ہاں، بچے مانگتے ہیں. داتا، سب کچھ دینے والا، ٹھیک ہے نا. تو وہ خود اس حضرت کی اولاد نہیں تھی. تو فرمایا وہ اپنی لیے نفع نقصان کے مالک نہیں، تمہارے نفع اور نقصان کے مالک کیسے؟ اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے. فرمایا قل من رب السماوات والارض، کہہ دیجئے میرا پاک پیغمبر کون ہے رب آسمان و زمین کے؟ قل اللہ، کہہ دیں کہ اللہ ہے. قل افاتخذتم من دونه اولیاء، کیا بنا لیے تم نے اس کے علاوہ اولیاء کارساز، لا یملکون لانفسہم، جو مالک نہیں اپنی جانوں کے لیے، نفع نفع کے، ولا ضرا نقصان کے. قل کہہ دیجئے حل یستوی الاعمی، آیا برابر ہے اعمی اندھا، والبصیر اور دیکھنے والا، ٹھیک ہے نا، حل یستوی اندھا اور دیکھنے والا برابر ہے؟ حل تستوی الظلمات والنور، کیا برابر ہے اندھیرے والنور اور روشنی؟ کیا اندھیرا اور روشنی برابر ہے؟ مشرک اور موحد برابر ہے؟ کفر اور اسلام برابر ہے؟ یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. یہ دوسرے مقام پہ بھی اللہ نے یہ ذکر کیا ہے، اور یہ 22واں پارہ ہے سورۃ فاطر میں، 22واں پارہ اور سورہ فاطر میں اللہ نے اس کا ذکر کیا. یہ ہے فرمایا وما یستوی الاعمی والبصیر، آیت نمبر 19 میں ذکر فرمایا وما یستوی الاعمی والبصیر، اور برابر نہیں اعمی اندھا، والبصیر اور دیکھنے والا، مشرک اور موحد برابر کوئی نہیں. ولا الظلمات ولا النور، اور اندھیرے اور روشنی برابر کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا، مشرک اور موحد اسی طرح، ٹھیک ہے نا. اندھا اور دیکھنے والا اور اندھیرے اور روشنی برابر کوئی نہیں. ولا الظل ولا الحرور، اور دھوپ اور سایہ برابر کوئی نہیں، سایہ اور دھوپ برابر نہیں. وما يستوي الاحياء ولا الاموات، اور وما يستوي الاحياء ولا الاموات، مردے اور زندے برابر کوئی نہیں. تو لوگوں میں ظلم اتنا پایا جا رہا ہے، اور خاص کر مولوی طبقے میں، کہ دیکھیں اللہ فرماتے ما یستوی الاعمی والبصیر، یہ چیزیں تو ہمیں بھی نظر آتی ہے کہ اعمی اور دیکھنے والا برابر کوئی نہیں. یہ تو ٹھیک ہے نا، ہمیں نظر آتا ہے نا کہ بھئی دیکھنے والا اور اندھا یہ برابر کوئی نہیں. ولا الظلمات ولا النور، یہ تو زمین کے اوپر کے معاملات ہے، دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر نہیں. ولا الظلمات ولا النور، اور روشنی اور اندھیرا برابر نہیں. یہ تو ہم اور آپ کو بھی نظر آتے ہیں کہ جب اندھیرا ہوتا ہے تو روشنی اور اندھیرا برابر نہیں، یہ ہم سمجھتے ہیں، یہ پہلی والی بات بھی ہم سمجھتے ہیں. آگے فرمایا ولا الظل ولا الحرور، سایہ اور دھوپ برابر نہیں، یہ مجھے اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ یہ برابر کوئی نہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، لیکن مردوں کا معاملہ مجھے اور آپ کو نہیں پتا ہے، وہ زمین کے نیچے پڑے ہوئے ہیں، ان کا معاملہ اللہ فرماتے ولیکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے. لیکن جن چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں اس کو تو ہم مان لیتے ہیں کہ سایہ اور دھوپ برابر کوئی نہیں ہے، اندھیرے اور روشنی برابر کوئی نہیں ہے،
اندھا اور دیکھنے والا برابر کوئی نہیں. ہاں جس چیز کے بارے ہمیں پتہ نہیں ہے لیکن اللہ نے بتا دیا ہے اس پہ ہمارا ایمان کوئی نہیں. اور خاص کر مولویوں کا ایمان نہیں نہیں مردے تھے زندے برابر نے ان کے ہاں ٹھیک ہے نا. اتنا سنگین ظلم. تو فرمایا وما يستوي الاحياء والاموات اور مردے اور زندے برابر نہیں. ان اللہ یسمع من یشاء بے شک اللہ سناتا ہے جسے چاہتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور لیکن قانون یہ ہے کہ آپ قبروں میں پڑے ہوئے کو سنا نہیں سکتے. آپ نہیں ہیں سنانے والے ان کو. تو یہاں بھی یہی بات کیا فرمایا هل تستوی الظلمات والنور ام جعلوا للہ شرکاء آیا بنائے انہوں نے اللہ کے لیے شرکان شریک بنائے. خلقو کا خلقی ہی اور ان کے شرکاء نے پیدا کیے کا خلقی ہی اللہ کی پیدا کرنے کی طرح. فتشابہ الخلق علیہم پس یہ مشتبہ ہو گئی مخلوق ان پر. یعنی ان کے شرکاء نے بھی کچھ پیدا کیے کہ ان پر مخلوق کوئی مشتبہ رل مل گئی کہ اے الہ پیدا کی تھے اے اللہ پیدا کی تھی. اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ایسے کوئی شریک بنا لیے کہ یہ پریشان ہو گئے. قل اللہ تو آپ کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ ہی خالق کل شیء ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. میرا پاک پیغمبر ان سے کہہ دیجئے آپ اعلان کرے کہ اللہ ہی ہر چیز کو پیدا کرنے خالق کل شیء وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. اور جن کو تم پکارتے ہو ان کا حال یہ ہے. یہ سورۃ النحل آیت نمبر 21 میں فرمایا والذین تدعون من دون اللہ یدعون من دون اللہ بے شک وہ لوگ جنہیں یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں لا یخلقون شیئا. یہاں فرمایا خالق کل شیء اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. ہاں جن کو یہ پکارتے ہیں فرمایا لا یخلقون شیئا وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں. وہم یخلقون حالانکہ وہ خود پیدا کیے گئے. اموات وہ مردے ہیں غیر احیاء وہ زندے نہیں ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون انہیں تو اتنا پتا نہیں ہے کہ ہم کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. تو یہ ان کے حال یہ جن کو یہ پکارتے. اور اللہ خالق کل شیء ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. وہو الواحد القہار اور وہ اکیلا ہے القہار بڑا زوراور ہے. انزل من السماء ماء اس نے اتارا آسمان سے پانی. فسالت اودیۃ پس جاری ہوئے اس کے ذریعے نالے. بہت زبردست مثال ہے. اگر اس مثال کو آپ سمجھ گئے نا انشاءاللہ آپ کو پورے قرآن کا نچوڑ سمجھ آ جائے گا. تو اللہ فرماتے ہیں انزل من السماء ماء ارسلان غور سے سنو نازل کیا اس نے من السماء آسمان سے ماء پانی. فسالت اودیۃ پس جاری ہوئے اس کے ذریعے نالے ندیاں نالے جاری ہوئے. بقدرہا اپنے اندازے کے ساتھ. فاحتمل السیل زبدا پس اٹھا لیا سیل سیلاب نے زبدن جاگ کو. جب سیلاب آیا نا اس نے جاگ کو اٹھایا. رابیل پھولا ہوا جاگ ابرا ہوا جاگ. ومما یوقدون علیہ فی النار اور اس میں وہ چیزیں بھی تھیں یوقدون علیہ فی النار جس کو یہ لوگ گرم کرتے ہیں تپاتے ہیں آگ میں. ابتغاء حلیت زیورات بنانے کے لیے زیورات تلاش کرنے کے لیے. او متاع یا اور بھی کوئی فائدے اور سامان. زبد مثلہ جاگ ہے مثلہ اس کی طرح اور بھی. کذالک یضرب اللہ الحق والباطل اسی طرح اللہ حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے. فَأَمَّا الزَّبَدُ پس بہرحال جاگ جو ہے فَيَذْهَبُ جُفَاءً پس وہ چلا جاتا ہے خشک ہو کر ختم ہو جاتا ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ بہرحال وہ چیزیں جس سے لوگ نفع اٹھاتے ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں. فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ وہ زمین میں رہ جاتی ہے. والذین اچھا کذالک اسی طرح یضرب اللہ الامثال اللہ مثالوں کو بیان کرتا ہے. اب بھی تک آپ کو نہیں سمجھ آئی لیکن میں سمجھاتا ہوں. جب بارش ہوتی ہے تیز بارش موسلادھار بارش اس کے ذریعے سیلاب ندیاں نالے آپ دیکھتے ہیں نا تھوڑی سی بارش ہوتی ہے تو یہ گلیوں میں بندہ نماز کے لیے نہیں نکل سکتا ہے. تو یہ پھر باہر کیا حالت ہوگی. پچھلے سال جو سیلاب آئے تھے ٹھیک ہے نا بنیر میں پورے گاؤں اس میں غرق اور تباہ ہوئے.
تو جب بارش موسلادھار ہو، تیز بارش ہو، تو اس کے ساتھ ندیاں، نالے اور یہ سب چیزیں بہنے لگتی ہیں، تو وہ سیلاب آ جاتا ہے۔ اور جب سیلاب آتا ہے تو یہ ایک بڑی جاگ کو اٹھا لیتا ہے۔ جاگ ہوتے ہیں نا سیلاب کے اوپر، یہ تو آپ نے سمندری کنارے پہ جب آپ جائیں گے اس طرح دریاؤں کے، جب سیلاب آتے ہیں تو پھر وہ آپ کو یہ نظارے دیکھنے پڑیں۔ تو سیلاب آتا ہے تو اس میں لکڑیاں، اس میں لوگوں کے ساز و سامان، اس میں ہر قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں۔ ابھی تھوڑے زیورات لوگوں نے اٹھائے بنیر میں اور اس علاقوں میں جدھر سیلاب آئے، سیالکوٹ میں، تو یہ ساری چیزیں آتی ہیں، اور اس میں سانپ اور بچھو بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سانپ ایسے سر اٹھائے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان کو سراغوں سے نکال دیتے ہیں نا پانی، اس میں سانپ اور بچھو اور یہ خطرناک قسم کی چیزیں، تو انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اب ان کی حکومت آ گئی ہے، بس اب سب کچھ تباہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، انسان یہ گمان کرتا ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ جاگ ختم ہو جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، اور وہ پانی بھی ختم ہو جاتا ہے، اور جو لوگوں کی نفع کی چیزیں ہیں تو لوگ آتے ہیں اور پھر سنیارے اور ان کی جو ٹیمیں ہوتی ہے الگ الگ، اور وہ زیورات نکالتے ہیں، پھر سمندر کے کنارے وہ یہ پانی اس طرح ڈالتے ہیں اور مٹی تھوڑا سا اس میں چھانی کرتے ان کے پاس ہوتی ہے، اور نیچے پھر وہ زیورات چھوٹے چھوٹے ذرات وہ اٹھاتے ہیں اس سے، ٹھیک ہے نا، سمندروں کے کنارے پہ ویڈیو آت میں آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ تو پھر زیورات یہ اٹھاتے ہیں، پھر اس کے جو ہے نا جھمکے بناتے ہیں، اور پھر خواتین جو ہے نا اس کے لاکٹ بناتی ہے، سینے پہ لگاتی ہے، پھر یہاں پر جو ہے نا ماتھے پہ وہ لگاتی ہے، اور پھر بالیاں بناتی ہے، اور اس کی انگوٹیاں بناتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لوگوں کی نفع کی چیزیں فرمایا فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو وہ زمین میں رہ جاتی ہیں، اور وہ سانپ بچھو جس کے متعلق یہ گمان ہوتا ہے کہ بس اب تو سب کچھ یہ برباد ہو گیا ہے، وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہی مثال عالم حق کی ہے اور مسئلہ توحید بیان کرنے کی۔ جب عالم حق مسئلہ توحید بیان کرتا ہے تو اس کے مخالفین کے ایک سیلاب امڑ آتا ہے، اور جب سیلاب آتا ہے تو اس میں بچھو اور سانپ یہ مولوی ہوتے ہیں، تو یہ گمان کر دیتا ہے کہ بس جی ہن تو میرا کام ٹپ ہو گیا، ٹھیک ہے نا، اب تو میں بیان مسئلہ نہیں کر سکوں گا، اتنے لوگ مخالف ہو گئے، 40 بندے جو ہے نا صرف تانے تک پہنچ گئے۔ تو جب یہ سب سیلاب آتا ہے اور عوام بھی اس میں ہوتے ہیں اور مخالفین، وہ جی اے جب مولوی ہیں یہ تو خیرات کی نہیں مننا، یہ پتہ نہیں کس کی نہیں مننا، اس نفل بھی بند کرا چھوڑے 15 شعبان دی، اس بلانے، یہ جب سب سیلاب آتا ہے تو انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اب ان کی حکومت آ گئی ہے، لیکن جب مسئلے پہ استقامت اختیار کر دے تو اللہ فرماتے یہ سیلاب تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا عرصہ رہتا ہے اور یہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں جو زیورات باقی زمین میں بچتے ہیں تو وہ زیورات قرآن و سنت کے زیورات ہیں، پھر وہ لوگ جو ہے نا اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، توحید سیکھتے ہیں، اس سے سنت سیکھتے ہیں، پھر اس پہ عمل پیرا ہونے کی کوششیں کرتے ہیں، اور پھر اس مولوی اور اس عالم حق کی یہ وہ زیورات اور اس لاکٹ کی مثال ہے کہ پھر وہی مخالفین میں سے لوگ اٹھتے ہیں اور اسے اپنے سینے اور ماتھے کے جومر بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز ہے کہ یہ مسئلہ ہے ارسلان، یہ ایسے ہی اللہ نے قرآن میں مثالیں نہیں بیان کی، یہ ہوتا ہے لیکن استقامت چاہیے ہوتی ہے، اور پھر وہی لوگ سر پر رکھتے ہیں اور سر پہ اٹھاتے ہیں کہ یہ تو ہمیں حق مسئلہ سمجھ آ گیا۔ تو فرمایا اللہ اکبر، اب سن لیجئے، انزل من السماء ماء، نازل کرتا ہے آسمان سے پانی، فسالت اودیۃ بقدرها، اور جب وہ سام پاتے ہیں نا تو پھر لوگ بچے اٹھا، پنچپیر میں ہم ہوتے تھے ادھر درس پڑھتے تھے، وہاں بھی ایک پنچپیر مدرسے کے ساتھ ہی ایک نہر جاتی ہے اس طرح، ٹھیک ہے نا، تو ادھر جب سیلاب آتا تھا تو ہم ادھر سے چھوٹے پکڑ لیتے تھے، 8 سانپ ہم نے جمع کیے تھے ایک مرتبہ، 8 سانپ مارے تھے، اس طرح جاتے ہیں نا سر اٹھا اٹھا کے جاتے تو ہم اس طرح اس کے سر کو مارتے نا، وہ اس طرح پانی میں اس طرح ہو جاتا، 8 ہم نے ادھر سیٹ پہ اکٹھے کر دیے تھے۔ تو پھر یہ جو طالب علم ہوتے، اسٹوڈنٹ ہوتے اور انہیں مسئلہ حق سمجھ آتا ہے، جو بھی سانپ سر اٹھاتا ہے نا تو اس کے سوٹا اس کے پاس ہوتا ہے، کچل کے رکھ دیتا ہے، دفعہ ہو بھائی، ٹھیک ہے نا، تو قرآن و سنت سے ہمیں دور کرتا رہے، 40 سال تیرے ہو گئے۔ تو یہ چیز ہے کہ جب وہ ختم ہو جائے تو پھر مسئلہ توحید لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا انزل من السماء ماء، نازل کیا آسمان سے اتارا پانی، فسالت اودیۃ، پس چلائے اس کے ذریعے نالے، بقدر ہے کہ اندازے سے، فاحتمل السیل زبدا، اٹھاتی ہیں سیلاب، زبدن جاگ، رابین ابرا ہوا، ومما یوقدون علیہ فی النار، اس میں وہ چیزیں ہوتی ہیں جسے لوگ آگ میں تپاتے ہیں، یعنی سونا زیورات، ابتغاء حلیت، یعنی زیورات تلاش کرنے کے لیے، او متاع، یا اور سامان فائدے کی، زبدن مثلہ، جاگ اس کی طرح، کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح اللہ حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ، پس بہرحال وہ جاگ، فَيَذْهَبُ جُفَاءً، وہ چلا جاتے خشک ہو کر، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور بہرحال وہ چیزیں جس میں لوگوں کے نفع ہے، جس سے لوگ نفع اٹھاتے ہیں، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں رہ جاتی ہیں،
اور کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طرح اللہ مثالیں بیان کرتا ہے. الذین استجابوا لربہم، بے شک وہ لوگ استجابوا لربہم جنہوں نے رب کا حکم مانا، الحسنى ان کے لیے جنت ہے. والذین لم یستجیبوا لہ، اور وہ لوگ جنہوں نے رب کا حکم نہیں مانا، لہو اس کے لیے، لو ان لہم ما فی الارض جميعا، کا اگر ہو جائے جو کچھ زمین میں سارا کا سارا، ومثلہ اور اس جیسا معہو اس کے ساتھ اور بھی، لفتدوا بھی اور یہ فدیہ میں دینا چاہے. اولئک یہی لوگ ہیں، لہم سوء الحساب ان کے لیے بہت برا حساب ہے. ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد، برا ٹھکانہ ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی بدترین ٹھکانہ ہے. اللہ قرآن سمجھ اس پر